السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے خیال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو پچھلی ایک صدی کے زائد عرصے سے انسان کے علم، ایمان، سائنسی سوچ اور مقصد زندگی کے درمیان کھڑا ہے۔ نظریہ ارتقاء یہ کوئی عام سائنسی نظریہ نہیں، بلکہ ایک ایسا تصور ہے جس نے انسان کے بارے میں سوچنے کا نظریہ بدل کر رکھ دیا۔ یہ ویڈیو ان تمام سوالات پر روشنی ڈالے گی جو شاید آپ کے دل و دماغ میں بھی موجود ہوں کہ زندگی کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کہاں سے آیا ہے اور ہم یہاں کیوں ہیں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہر ویڈیو سے مختلف ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ ویڈیو مکمل سن چکے ہوں گے تو آپ کا ایمان بھی پختہ ہوگا اور میرا یقین بھی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر نظریہ ارتقاء کو سمجھیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سائنس کی کچھ بنیادی باتیں یعنی اس کے رولز ریگولیشن کو بھی سمجھیں کہ سائنس کیسے کام کرتی ہے، تاکہ جب ہم نظریہ ارتقاء کو سمجھنے لگیں تو ہمیں ایک مکمل اور تسلی بخش جواب حاصل ہو جائے۔ دوستو، جب بھی دنیا میں کوئی نئی چیز لائی جاتی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کے دور کے اندر انسان روبوٹک سسٹم اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے انسان کے کام کو آسان کرنا اور کم وقت کے اندر زیادہ آؤٹ پٹ لینا ہے۔ بالکل ایسے ہی دوستو، سائنس کا بھی ایک مقصد ہے جو سچائی تک کی رسائی کا ہے۔ دوستو، آپ نے ایتھیزم کے ماننے والوں سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ ہم کسی چیز پر یقین اسی صورت میں کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اس کا کوئی سائنٹیفک جواب موجود ہو۔ یعنی اگر آج ہم ڈائناسورس کو مانتے ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس ان کے فوسلز موجود ہیں، اور اگر ہم خدا کو نہیں مانتے تو صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی سائنسی ثبوت موجود نہیں۔ تو یہاں دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائنس ہر چیز کو سمجھا سکتی ہے؟ تو دوستو، سائنس کبھی بھی ہر چیز کو نہیں سمجھا سکتی، بلکہ سائنس کا دائرہ کار بھی کچھ چیزوں تک ہی محدود ہے۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں ہم میئر کر سکتے ہیں، جن پر ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر دوستو ہم اس بات کو اور بہتر انداز میں سمجھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس ہمیں بتا سکتی ہے کہ محبت کے معاملے میں کوئی شخص کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے دماغ میں کس قسم کے کیمیکل اور کس قسم کے ڈوپامین ریلیز ہوتے ہیں۔ لیکن سائنس ہمیں یہ نہیں بتا سکتی کہ محبت کا اصل مطلب کیا محبت قیمتی ہے، کیا محبت میں وفادار رہنا ضروری ہے۔ یہ تمام سوالات مورل اور اسپرچول ہے، نہ کہ سائنٹیفک۔ دوستو، آپ نے ایتھیزم کے ماننے والوں سے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ سائنس کی ہمیں سب کچھ بتا سکتی ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ میں کسی چیز پر یقین کروں گا بشرط یہ کہ وہ سائنس سے ثابت ہو، تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ دعویٰ سائنس سے ثابت ہے، اور کیا سائنس ایسا کچھ کہتی ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب بھی نہ ہوگا۔ سائنس ایسا کچھ نہیں کہتی، بلکہ یہ ایک ان کا فلسفیکل بات ہے، یعنی ان کا اپنا اعتقاد، بلیف اور ان کا اپنا یقین ہے۔ اس بات پر سائنس کے اندر اس بات کی کوئی وضاحت نہیں ملتی۔ اس بات کو بھی ایک مثال کے ذریعے بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص کہے کہ میں کسی بات پر تب ہی یقین کروں گا جب وہ مجھے مائکروسکوپ سے نظر آئے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے یہ سوال بھی کریں، کیا آپ کی سوچ، آپ کی خوشی، آپ کی یادیں مائکروسکوپ سے دیکھی جا سکتی ہیں؟ انہوں اس کا جواب نہ ہی ہوگا، کیونکہ ہم ان چیزوں کو حقیقت تو مانتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے یا انہیں ہم پروف نہیں کر سکتے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں بہت سی اہم چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ اگر ان دونوں باتوں کا ہم نتیجہ نکالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سائنس ایک پاورفل ٹول تو ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف سائنس ہی سب کچھ سمجھا سکتی ہے تو یہ بات لاجیکل کانٹرڈکشن ہے، یعنی یہ ان کا اپنا بلیف، یقین ہے۔ سائنس اس پر خاموش ہے اور اس کو رد کرتی ہے۔ انسانی زندگی میں محبت، حسن، اخلاقیات اور روحانیت ایسے پہلو ہیں جو سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہیں، جنہیں ہم دل، ضمیر اور فطرت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، میتھمیٹک اور لاجک بنا کسی ایکسپیریمنٹ کے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو، میتھمیٹک اور لاجک بھی سائنس میں بغیر کسی ایکسپیریمنٹ کے استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک اپراری نالج ہے، بلکہ لاجک خود سائنس کے اوپر ہے۔ سائنس ان پر قائم ہے، مگر ان کا وجود یا اصل نیچر سائنس ایکسپلین نہیں کرتی۔
تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس کی ایکسپلینیشن کے لیے بھی ہمیں نان سائنٹیفک چیزیں چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سائنس صرف اس چیز پر یقین کرتی ہے جو ثابت ہو سکے، لیکن کچھ سائنس کچھ بنیادی باتوں پر اندھا یقین رکھتی ہے جنہیں وہ ثابت نہیں کر سکتی۔ ایسی باتوں کو ہم assumptions یعنی مان لی گئی، فرض کر لی گئی باتیں کہتے ہیں، جو سسٹم کو چلانے کے لیے ماننی پڑتی ہیں۔ جیسے قدرت کا نظام ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، یعنی کل سورج نکلا تھا تو آج بھی نکلے گا، اس کی کوئی گارنٹی ہمارے پاس موجود نہیں۔ ہمارا دماغ درست کام کرے گا، ہم جو سوچ رہے ہیں وہ درست ہے، یہ بھی فرض کر لی گئی بات ہے۔ اور ریاضی کے قوانین ہمیشہ سچ ہوتے ہیں، جیسے 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوگا۔ حالانکہ سائنس نے ان باتوں کو پروف نہیں کیا کہ 2+2 ہمیشہ 4 ہی ہوگا۔ اب آپ خود ہی سوچیں دوستوں کہ اگر یہ assumptions غلط ہوں تو پوری سائنس کی عمارت ہی زمین بوس ہو جائے گی، مگر سائنس انہیں ثابت کی بغیر مانتی ہے۔ دوستوں سائنس کی تاریخ دیکھیں تو ایک بات ہمیں بڑی واضح نظر آتی ہے کہ جو بات بظاہر سالوں اور صدیوں تک درست لگے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتی، بلکہ سچ وہ ہے جو ثبوت و تجربے سے بار بار ثابت ہو۔ پھر بھی سائنس میں کوئی نظریہ، کوئی تھیوری کبھی بھی آخری یا آتمی ایبسلیوٹ نہیں ہوتی، اور حقیقت میں سائنس کا حسن بھی یہی ہے کہ وہ اپنی غلطیاں تیز سیکھتی ہے، انہیں درست کرتی ہے، انہیں بہتر بناتی ہے، کہ تکبر کرتی ہے۔ اگر اسی بات کو اور بہتر انداز میں سمجھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھیوری یعنی جیو سینٹرک تھیوری جس پر 1400 سال تک لوگوں کا یقین رہا، اس کے مطابق زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اور تمام ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں، جسے بعد میں تبدیل کر دیا گیا اور بتایا کہ سورج سینٹر میں ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ پھر تھیوری آف لائف جس کے مطابق کہا گیا کہ کیڑے مکوڑے اور مینڈک وغیرہ اپنے آپ گندگی سے پیدا ہوتے ہیں، جسے بعد میں لوئس پاسچر نے بائیوجینیس تھیوری کے ذریعے تبدیل کر دیا اور ثابت کیا کہ لائف ہمیشہ ایگزسٹنگ لائف سے آتی ہے، نہ کہ مری ہوئی چیزوں سے۔ سمجھ جانے ہمیں ایسی کتنی تھیوریز ملتی ہے جنہیں وقت کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، جیسے لائٹ کے سفر کے لیے میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، جسے بعد میں ریلیٹیوٹی سے تبدیل کر دیا گیا، کیلورک تھیوری کو کائنیٹک تھیوری سے تبدیل کر دیا گیا۔ دوستوں ان تمام مثالوں سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ سائنس میں کوئی حقیقت، کوئی جامد یا اٹل چیز نہیں ہے، یہ مسلسل جات، مشاہدے اور ثبوتوں کی بنیاد پر بدلتی رہتی ہے۔ سائنس کی خوبصورتی اس کی لچک اور خود کو درست کرنے کی صلاحیت، سیلف کنٹریکشن میں بنا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی ایک نظریے یا خیال کو حتمی سچ نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ہمیں مزید تحقیق اور بہتر سمجھ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دوستو آپ نے ہیومن ایولیوشن یعنی انسانی ارتقاء کے نظریے کے بارے میں پہلے بھی بہت سی ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی، اس لیے ہم براہ راست ان باتوں پر آتے ہیں جو آج تک شاید آپ نے نہیں سنی ہوگی، جن کے بارے میں بات نہیں کی گئی ہے، اور ان باتوں کے بارے میں بات کرنا لازمی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ سائنس میں تھیوری کا مطلب کیا ہے۔ سائنس میں تھیوری ایک ایسی ایکسپلینیشن وضاحت ہوتی ہے جو وسیع ثبوت و ایویڈنس، تجربات اور آبزرویشن یعنی مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام قیاس آرائی نہیں ہوتی، بلکہ ایک مضبوط فریم ورک ہوتا ہے جو ہمیں دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن پھر بھی دوستوں ایک بات یاد رکھیں کہ سائنس میں کوئی تھیوری کبھی بھی 100% ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہوتی، آخری یا حتمی نہیں ہوتی۔ اگر نئے ثبوت مل جائیں تو تھیوری بدل بھی سکتی ہے یا اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے۔ سائنس خود یہ مانتی ہے کہ تھیوریز ٹیمپریری ہوتی ہیں، عارضی ہوتی ہیں، جب تک کہ نئے اور بہتر ثبوت انہیں ریپلیس نہ کر دے، جیسے کہ ماضی میں بھی کئی تھیوریز کے ساتھ ہوا ہے۔ دوستو ایتھیزم کے ماننے والوں نے دا تھیوری آف ایولیوشن کو بظاہر ایسے ظاہر کیا ہے کہ جیسے یہی آخری اور ایبسلیوٹ ٹروتھ ہو، مگر انہوں نے ان گم شدہ کڑیوں یعنی مسنگ لنک کا ذکر نہیں کیا کہ وہ آج بھی انڈسکورڈ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی ایگزیکٹ سپیشیز تھی جس سے آج کا جدید انسان بنا، اور نہ ہی انہوں نے وہ مسلسل کانسٹنٹ چین واضح کیا جس سے انسان کی تکلیف۔ آپ کہتے ہیں کہ سائنس نے سب کچھ صاف کر دیا، لیکن دوستو آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ارتقاء کا عمل کس ایگزیکٹ سپیشیز سے انسان تک ہے۔ صرف assumptions، فریگمنٹس، ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں اور انکمپلیٹ فوسل پر تھیوری بنائی گئی، لیکن پورا سلسلہ ابھی بھی گمشدہ ہے۔ دوستو آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جب تک کوئی تھیوری 100% عالم یونیورسل اور لازوال ٹائم لیس پروف کے ساتھ نہ ہو، اسے ایبسلیوٹ ٹروتھ کہنا سائنس کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے۔
اور ارتقا ہو یا بگ بینگ، دونوں ہی انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ سے کرے۔ اگر کوئی شخص واقعی ارتقا کو مکمل طور پر ثابت کرنا چاہتا ہے تو صرف اسے تھیوریز، فکروں یا انکمپلیٹ فوسل پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، اسے وہ مسنگ لنک بھی تلاش کرنا ہوگا، یعنی وہ خاص ایگزیکٹ اسپیشیز جو نہ مکمل بندر تھی اور نہ ہی مکمل انسان، بلکہ درمیان کی واضح مکمل حالت۔ لیکن وہ بھی ڈائناسورز کی طرح نہیں کہ چند ہڈیاں ملی اور باقی جسمانی ڈھانچہ تصور کر لیا اور گمان سے پورا کر دیا گیا، یعنی آرٹیفیشل بلوس بنا کر اسے کمپلیٹ کر لیا گیا۔ یہ بھی سائنس کی دیانت کے خلاف ہوگا۔ ہمیں وہ مکمل کمپلیٹ چین بھی چاہیے جو مسلسل غیر متنقع حیاتیاتی بایولوجیکل نسل در نسل تبدیلیوں کی کڑی، جنہیں ہم یقین سے کہہ سکیں کہ یہی ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ یہ کوئی 200 عام دعویٰ نہیں، بلکہ اربوں انسانوں کے عقیدے، شناخت اور وجود کا سوال ہے۔ یہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ ہماری بنیاد کا معاملہ ہے۔ اور صرف جسمانی تبدیلی نہیں، آپ کو یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ وہ کیا لمحہ تھا جب ایک غیر شعور رکھنے والی مخلوق میں محبت اور شعور جیسی چیزیں پیدا ہوئی۔ وہ کیا وجہ سی جس نے موریلٹی، گڈنیس، جسٹس، سیکریفائس اور گلٹ جیسی چیزیں بینز کے اندر تخلیق کرنا شروع کی۔ کسی ارتقائی فائدے کے تحت ایک مخلوق نے دوسرے کے درد کو اپنا درد محسوس کرنا کیسے سیکھا؟ وہ کیا تھا جس کی وجہ سے غیر مادی چیزیں بھی مادے سے پیدا ہوں؟ وہ کون سا جینیٹک میچویشن تھا جس نے انسان کو صرف زندہ رہنے والا نہیں بلکہ جینے کا مطلب تلاش کرنے والا بنا دیا؟ اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے مکمل سائنسی اور غیر مبہم جوابات نہیں، پھر آپ کو اس وقت تک دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ انسان صرف ایوولوشن کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ جب تک آپ مکمل وضاحت دینے کے لیے تیار نہیں، تب تک یہ دعویٰ کرنا بھی خود سائنس کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے۔ دوستو، یہ صرف ہڈیوں اور فوسلز کا مسئلہ نہیں، یہ روح، زمین، محبت اور مقصد کا بھی سوال ہے، اور ان سوالوں کا جواب صرف مادی ثبوتوں میں تلاش کرنا شاید انسانی وجود کے گہرے معنی کو بھی محدود کرنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے سامنے ان سوالات کو رکھوں جن کی بنا پر ایتھیزم کے ماننے والے لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ سائنس نے ابھی تک ان چیزوں کو مکمل ڈسکور نہیں کیا ہے جن کی بنا پر وہ کہہ سکے کہ انسان ارتقائی نظام کے نتیجے میں آیا۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو بھی نظریہ ارتقاء کے حوالے سے سوال ہو اور آپ کے ذہن میں کسی قسم کی بھی کشمکش ہو، تو آپ ضرور ان کے کومنٹ سیکشن میں شیئر کریں تاکہ ہم ایک مکمل اور جامع جواب حاصل کر سکیں اور آپ کے ایمان اور میرے یقین کو مضبوط کر سکیں۔